اپنی عطا سے ان کو طاقت دی ہوئی تھی. حضرت سیدنا شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت ہی زیادہ طاقتور تھے اور جو کفار تھے ان کے نا بہت زیادہ ہر جگہ پہ ہار جاتے. یہ اللہ پاک کی دوئی تو توفیق سے اور طاقت سے جیت جاتے. انہوں نے کیا کام کیا, ایک مشورہ کیا کفار نے. مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ان کی بیوی کو نا مال کی لالچ دی, دولت کی لالچ دی. لالچ دینے کے بعد کہا کہ آپ کیا کریں, ان کو رسیوں سے باندھ کر ہمارے سپرد کر دیں. ان کو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہمارے سپرد کر دیں. اب وہ جو بے وفا بیوی تھی اس نے کیا کام کیا, دولت کی لالچ میں آ گئی, مال کی لالچ میں آ گئی. اب ایک کیا کام کیا, ایک دن اس کو موقع ملا, اس نے اپنے شوہر حضرت سیدنا شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو رسیوں سے باندھ دیا. اب رسیوں سے باندھ کر اس نے کیا کام کیا, رسیوں سے باندھ دیا. حضرت سیدنا شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ کی جب آنکھ کھلی دیکھا تو وہ رسیوں سے باندھے ہوئے. اب انہیں جو ہی ایسے زور لگایا تو خود بخود ورنہ ٹوٹ گئی, رسیاں ساری کی ساری ٹوٹ گئی. جب آزاد ہو گئے پوچھا کہ مجھے کس نے رسیوں سے باندھا تھا. اب وہ بے وفا جو بیوی تھی وہ مکر کرنے لگی, یوں کرنے لگی کہ میں تو آپ کی طاقت کو آزما رہی تھی, آپ کے اندر دیکھ رہی تھی کہ آپ کے اندر طاقت کتنا ہے, اس کو میں چیک کر رہی تھی, اس وجہ سے میں نے آپ کو رسیوں سے باندھا ہے. مکر کرنے لگی. کچھ عرصے کے بعد بات گزر گئی. کچھ عرصے کے بعد پھر اس نے نا بے وفا بیوی نے کیا کام کیا, ہمت نہیں آئی. پھر وہ موقع ملا, اس نے کیا کام کیا, لوہے کی زنجیروں کے ساتھ حضرت سیدنا شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ کو باندھ دیا. اب اس نے لوہے کی زنجیروں کے ساتھ باندھ دیا. جو ہی باندھا تو کچھ جن کی آنکھ کھلی دیکھا تو وہ لوہے کی زنجیروں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. انہوں نے پھر وہی والی اللہ پاک کی دی ہوئی توفیق سے, اللہ پاک کی دی ہوئی طاقت سے جب وہ کیا تو ساری کی ساری زنجیر بھی ٹوٹ گئی. جب زنجیر ٹوٹی تو وہ حیران رہ گئی. پھر وہی پہلے والی بات اس نے دہرائی کہ میں آپ کی طاقت کو چیک کر رہی تھی. اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ میں آپ کی طاقت کو چیک کر رہی تھی. اب حضرت سیدنا شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا کام کیا کہ فرمایا کہ اللہ پاک نے نا تمام چیزیں جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں میرے قبضے میں کر دی ہیں, یہ ان کا اثر میرے اوپر نہیں چلتا سوائے میرے سر کے بالوں کے. اب وہ جو چلاک بیوی تھی وہ سمجھ گئی کہ کچھ نہ ہوگا تو ان کے بالوں میں کچھ ہوگا. اب انہوں نے کیا کام کیا, کچھ ہی عرصہ کے بعد جب سوئے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ تو ان کی بیوی نے کیا کام کیا, ان کے بالوں کے ساتھ نہ بڑی اچھی طرح باندھ دیا. اب جب ان کی آنکھ کھلی تو بالوں کے ساتھ باندھے ہوئے حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے بڑا زور لگایا پھر بھی نہ چھڑوا سکے. انہوں نے کیا کام کیا, کفار کو اس کو دے دیا. اب ان کی بیوی نے جب کفار کو دیا تو انہوں نے ستون کے ساتھ جیسے ستون بندے میلاد بندے ہوتے ہیں, ستون بندے ہوتے ہیں, انہوں نے ان کے ساتھ باندھ کے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے کے ساتھ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست کے ساتھ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دیا. پہلے تو انہوں نے بے دردی کے ساتھ ان کے ہونٹ کو کاٹا, پھر ان کے کانوں کو کاٹا. جب کاٹنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب جوش کے اندر آیا. جب جوش کے اندر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پکڑ فرمائی, ساتھ ہی ساتھ ان کی بیوی کی پکڑ فرمائی, کیونکہ یہ ان کا ذریعہ بن رہی تھی نا اس کے اندر دینے کے اندر. مال کی لالچ میں آ گئی, دنیا کی لالچ میں آئی تو ایک عظیم ہستی کو اس نے مروا ڈالا. اب کیا ہوا تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت غضب کو جوش آیا تو اس کی بیوی کو بھی ساتھ عذاب ملا, اس قوم کو بھی عذاب ملا. تب وہ نا اس نے جو ان کو حضرت سیدنا شمعون رحمۃ اللہ تعالیٰ جو تھے ان کو یہ اللہ پاک نے جو طاقت دی ہوئی تھی وہ ان کے جسم سے اپنے جسم کے ذریعے چاہتے تو زنجیر کے بھی ٹکڑے کرتے تھے, اتنا طاقت تھی ان کے پاس. تو یہ طاقت جو ملی تھی ان کو اس وجہ سے ملی تھی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. انہوں نے کئی ماہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب عبادت کی تو صحابہ کرام نے یہ سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہوں نے تو 1000 ماہ عبادت کی ہے, پھر ان کی عمریں بھی زیادہ ہوتی تھی, اب ہم تو اس عبادت کو نہیں پہنچ سکتے. حضرت سیدنا شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیا, جاؤ میرے دوست کو تسلی دو, میرے یار کو تسلی دو کہ ان کے جو امتی ہیں وہ پریشان نہ ہو. ان کو اللہ پاک نے ایک ایسا مہینہ دیا ہے, اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی بھی ہے وہ اگر ایک رات میں قیام کرے تو
تو وہ کئی ہزار مہینوں کی سال کی جو عبادت ہے اس سے بھی بڑھ جائے گی. اب اللہ پاک نے وہ رات کون سی دی؟ لیلۃ القدر کی رات عطا کی. کس وجہ سے؟ صحابہ کرام کے اس جذبے کے تحت، صحابہ کرام کی اس نیکی کے جذبے کے تحت، ان نیکیاں بڑھانے کے جذبے کے تحت اللہ پاک نے لیلۃ القدر کی رات عطا فرمائی. اب ہم بھی غور کریں کہ ہم کتنا فائدہ سوچتے ہیں اور کتنا نیکیاں کرتے ہیں. ہمارا ذہن کتنا نیکیوں کی طرف جاتا ہے اور کتنا ہمارا گناہوں کی طرف ذہن جاتا ہے. نوجوان کیا کریں گے؟ کس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ کیا کہنا آپ کی کتنے دوست ہیں، آپ کی کتنی گرل فرینڈ ہیں. بھائی غلط مسلمانوں کو اس بات سے کیا، اس بات سے تعلق کیا ہے؟ تمہارا کام تو یہ تھا کہ اس سے پوچھتے تمہاری مطلب کتنے نیکیاں آپ نے کی ہیں، کتنے آپ نے روزے رکھے ہیں، کتنے آپ نے تہجد گزارا ہے، اشراق و چاش کتنا پڑھتے ہیں، ابابین کتنا پڑھتے ہیں، آپ نے سنت روزے نہیں چھوڑے. مطلب آپ نیکیوں کے بارے میں بات کریں، ان سے اچھے اخلاق کے ساتھ بات کریں، یہ نہ کہ گناہوں کے بارے میں بات کریں. تو اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. تو اللہ پاک نے اس صحابہ کرام کے اس جذبے کے تحت، اس آرزو کے تحت اللہ پاک نے یہ عظیم رات دی. اب اس عظیم رات کے اندر اگر ہم اسی کو غفلت میں گزار دیں گے تو ظاہری بات ہے اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام جو اس رات کو لیلۃ القدر کی رات کو محروم رہا تو وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا. جتنی بھی اچھی بھلائیاں ہیں وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا. اب وہ کون سے لوگ ہیں جو اس رات کے اندر بھی محروم رہتے ہیں؟ وہ بھی بد نصیب ہیں جو لیلۃ القدر کی رات کو بھی مطلب بخشے نہیں جائیں گے. وہی والے لوگ جو مطلب ہم لوگ کہتے ہیں نا سال کے بعد شب برات آتی ہے، حالانکہ ہر سوموار کو، ہر جمعرات کو، ہر سوال کے بعد شب برات آتی ہے. شب کا مطلب رات، برات کا مطلب جہنم سے آزادی کی رات. اب اللہ پاک اس لیلۃ القدر کی رات میں بھی جو آپس میں ناراض ہو، والدین کے نافرمان ہو، شرابی کے عادی ہو، مطلب جوئے کے عادی ہو، تو ان کی بھی اس رات کے اندر بخشش نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ جب نازل ہوتے ہیں روئے زمین کی تعداد کے مطابق فرشتے آتے ہیں. اب یہ جو فرشتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام 7 جھنڈا بھی لے کے آتے ہیں. ایک روایت کے مطابق 4 جھنڈے لے کے آتے ہیں، دوسری کے مطابق 1 جھنڈا لے کے آتے ہیں. اب جو جھنڈا لے کے آتے ہیں خانہ کعبہ کی چھت پر لگا دیتے ہیں. جو دوسرا جو جھنڈا لے کے آتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر لگا دیتے ہیں. تیسرا جو لے کے آتے ہیں وہ طور سینینا پر لگا دیتے ہیں. جو چوتھا ہوتا ہے وہ کیا پہ لگاتے ہیں؟ وہ دوسری جگہ پہ لگا دیتے ہیں. اب مطلب بیت المقدس کے اوپر لگا دیتے ہیں. یہ جھنڈے لگانے کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام تمام فرشتوں کو حکم دیتے ہیں سدرۃ المنتہا جو ہے وہاں پہ ان کی تعداد کے مطابق جتنے فرشتے ہیں وہ سارے کے سارے اس رات کے اندر زمین پر نازل ہوتے ہیں. لیلۃ القدر کی رات میں زمین پر نازل ہوتے ہیں. اب یہ کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کیونکہ فرشتوں کے سردار ہیں یہ تمام کو حکم دیتے ہیں کہ آپ جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جا رہا ہے، جس گھر کے اندر تلاوت قرآن کی جا رہی ہے، جس گھر کے اندر نوافل پڑھے جا رہے ہیں، تو اس گھر کے اندر جاؤ ان بندوں کے ساتھ سلام و مصافحہ کرو. حضرت جبریل علیہ السلام کے حکم دیتے ہیں تمام فرشتوں کو جاؤ ان کے گھر ان کو سلام و مصافحہ کرو، ان کے ساتھ مطلب اچھے اخلاق کے ساتھ ملو. اب یہ جو فرشتے ہیں اب اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا ہو، جس گھر میں تصاویر لگی ہو، جس گھر کے اندر بغض و کینہ کی وجہ سے لڑائی و فساد ہو. تو وہی معاملہ جو شروع سے آتا آ رہا ہے. مطلب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہوتا تو یہ والی آیت کریمہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ اس کا ترجمہ کوئی بھی نہ کر سکتا. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تک تم آپس میں ناراض رہو گے تو اللہ پاک آپ کو معاف نہیں کرے گا، آپ کی بخشش کا ذریعہ نہیں بن سکتا. تو آپ جب تک آپس میں ناراض رہیں گے ہر مقدر معاملات کی دوا ایک ہی ہے کہ آپ اپنے معاملات کو پہلے اپنے دل کو سیدھا کریں، اپنے دل کو تمام حسد، بغض، کینہ، نفرت، تمام باطنی بیماری سے ان کو پاک صاف کریں. جب پاک صاف کر لیں گے تب آپ کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گی. آپ کا دل صاف ہو جائے گا تب آپ کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جائے گی، بہت ہی زیادہ نیکیاں کر لیں گے. اب یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے کئی ہزار مہینوں سے افضل و اعلیٰ ہے. اگر ہم نے اس کو غفلت میں گزار دیا جیسے ہم نے پہلے مطلب ایسے ہی بدبخت ہے پورا ماہ رمضان گزر گیا ہے. آج اللہ چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آخری جمعہ ہو سکتا ہے، ورنہ اگلا جمعہ آخری جمعہ ہوگا.
رمضان شریف کا